بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یک بار کی سونیا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ لیا۔ اس کے ایک ہاتھ کو اس طرح گھمایا کہ ریوالور کا رخ چھت کی طرف ہو گیا۔ وہ زور آزمائی کرنے لگا، حیران ہونے لگا۔ ایک عورت سے اپنا ہاتھ چھڑانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے غافل ہو گیا تھا۔ سونیا نے ایک جھٹکے سے دوسرے ہاتھ کو گھما کر وہ سوئی اس کی ران میں چبو دی۔ اس نے گہری سانس لی، پھر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر ایک دم سے ساکت ہو گیا۔ اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی پھرتی سے ہوا کہ اس قطار میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے کسی نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، اور جس نے بھی دیکھا اس نے یہی سمجھا ہوگا کہ مرد اپنی عورت کو زبردستی منا رہا ہے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ریزا کی توجہ ان کی طرف تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ پھر وہ جھگڑا ختم ہو گیا اور وہ شخص خاموش ہو گیا تھا۔ وہ اگلی سیٹ کی طرف جھک کر سونیا سے بولی، ابھی کیا ہو رہا تھا؟ سونیا نے کہا، تماشا ہو رہا تھا۔ یہ مجھے اپنے ریوالور سے گولی مارنے آیا تھا لیکن ایسا نہ کر سکا، ناکامی کے صدمے سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ وہ ایسا کہتے وقت اس کی جیب سے ریوالور نکال کر اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ریزا سے کہا، اب میں تمہیں حکم دیتی ہوں، یہاں سے اٹھو، ٹوائلٹ کی طرف جاؤ، میں تمہارے پیچھے آ رہی ہوں۔ وہ عاجزی سے بولی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میرے معاملات میں نہ پڑو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ وہ سخت لہجے میں بولی، تم ہوٹل میں بھی دیکھ چکی ہو اور یہاں بھی دیکھ رہی ہو، میں ایسے شہزوروں کو منٹوں میں کمزور بنا دیتی ہوں۔ میری بات نہ مان کر تم بہت نقصان اٹھاؤ گی، فوراً اٹھو، ٹوائلٹ کی طرف جاؤ۔ وہ سونیا کے حکم سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ انکار کرنے کی صورت میں وہ اسے پولیس کے حوالے کر سکتی تھی۔ اسمگل ہونے والا کوئی مال اس کے سامان سے برآمد کرا سکتی تھی۔ وہ مجبور ہو کر اٹھ گئی۔ سونیا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے ٹوائلٹ کے دروازے تک پہنچی، پھر اسے کھول کر ریزا سے بولی، اندر چلو۔ وہ سر جھکا کر اندر گئی۔ سونیا بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ دروازے کو اندر سے بند کر کے بولی، بے وقوف لڑکی، تم خود بھی مرو گی اور برجر کی موت کا سبب بنو گی۔ کیا اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ شخص مجھے یہاں ہلاک کرنے کیوں آیا ہے؟ میں اسے بے ہوش نہ کرتی تو وہ مجھے مار ڈالتا۔ کیا تم مسٹر فو سے اس طرح مقابلہ کر سکو گی؟ اگر اس کی نیت اچھی ہوتی تو وہ مجھے تمہارے ساتھ آنے سے یوں روکنے کی کوشش نہ کرتا۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، میری سمجھ میں آ رہا ہے وہاں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تم بہت زبردست ہو اور میں خدا کے بعد صرف تم پر بھروسہ کروں گی۔ تم جو کہو گی وہی کروں گی۔ تو پھر فوراً بتاؤ کہ تم ان کے لیے کون سی اہم چیز چھپا کر لے جا رہی ہو۔ یہ ایک ڈسک ہے، روسی حکومت کا ایک اہم راز ہے اور چند تحریری دستاویزات ہیں۔ جو شخص انہیں چرا کر لایا تھا اسے کسی نے وکٹوریا آئی لینڈ میں گولی مار دی۔ روسی ایجنٹ ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مسٹر فو نے انہیں میرے پاس لا کر چھپایا ہے۔ وہ امریکی حکام سے اس ڈسک اور ان تحریری دستاویزات کا سودا کرنا چاہتا ہے۔ کیا روسی ایجنٹ تم پر شبہ نہیں کر رہے ہیں؟ دنیا کا کوئی جاسوس مجھ پر شبہ نہیں کر سکتا۔ روسی ایجنٹوں نے اگر مجھے دیکھا ہوگا تو وہ مجھے حاملہ سمجھ کر گزر گئے ہوں گے، جیسا کہ تم بھی سمجھ رہی ہو۔ وہ تمام راز میرے پیٹ میں ہیں، میں حاملہ نہیں ہوں۔ کیا؟ سونیا نے حیرانی سے اس کے پیٹ کو دیکھا۔ کہتے ہیں عورت پیٹ کی ہلکی ہوتی ہے لیکن وہ لڑکی پیٹ کی مضبوط تھی۔ کوئی ان اہم رازوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دادی ماں نے مجھے بری طرح الجھا دیا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سمندر میں ڈوبنے کے بعد وہ کمبخت اوپر آئے گی اور زندہ رہے گی۔ وہ اس بات سے پریشان تھی کہ اس کی جوانی سمندر کے کھارے پانی سے دھل گئی ہے۔ اندر کا بڑھاپا باہر آ گیا تھا۔ ایک تو اسے اس بات کا غصہ تھا کہ میں نے اسے گہرے پانی میں ڈبو کر مار ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ دوسرا اس بات کا غصہ تھا کہ میری اس حرکت سے اس کی جوانی چھین گئی تھی۔ اب وہ میٹھے پانی سے غسل کر کے یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ بدن سے کھارے پانی کے اثرات دور ہونے کے بعد وہ پھر سے جوان ہو سکے گی یا نہیں، یا پھر دوبارہ منتروں کا جاپ کرنے کے بعد وہ بڑھاپے اور کمزوری سے نجات حاصل کر سکتی تھی۔ اسے جوانی سے محروم ہونے کا غصہ اتنا تھا کہ وہ میرا پتلا بنا کر اس میں سوئیاں چبو سکتی تھی، مجھے ناقابل برداشت اذیتوں میں مبتلا کر سکتی تھی۔ لیکن جزیرے کی سلامتی کے لیے اور اس پر اپنا قبضہ جمائے رکھنے کے لیے میرا صحت مند رہنا ضروری تھا۔ وہ مجھے جسمانی اور ذہنی اذیتیں نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے سمرن کو اذیتیں دینے لگی تھی۔ وہ میری اس کمزوری کو سمجھ گئی تھی کہ سمرن کو پہنچنے والی تکلیف سے مجھے تکلیف پہنچتی رہے گی۔ فی الحال وہ سمرن کے پتلے میں سوئیاں نہیں چبو رہی تھی، وہ اپنی جوانی کو واپس لانے کی کوششیں کر رہی تھی، کسی دریا میں نہانے گئی تھی۔ سمرن نے مجھ سے کہا، بھگوان کرے اسے جوانی واپس مل جائے ورنہ وہ پھر سوئیاں چبونے لگے گی۔ اس بار تو میں نہیں بچوں گی، مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے، میں خودکشی کر لوں گی۔ میں نے اسے تھپکتے ہوئے کہا، حوصلہ کرو، میں تمہیں اسے نجات دلانے کی کوئی تدبیر کروں گا۔ آپ میری خاطر اس کے سامنے جھک رہے ہیں، اگر میں نہ رہوں تو آپ تمام زنجیریں توڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ ایسی باتیں نہ کرو، تم کیوں نہیں رہو گی؟ میرے ساتھ ضرور رہو گی۔ میں آپ کو دادی پوتے کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی۔
जो खुद झुकना नहीं जानते वो दूसरों को झुका नहीं सकते। मैं इन पर काबू पाने के लिए इनसे समझौता कर रहा हूँ। अभी ये मालूम करना चाहता हूँ कि जो जादू वो तुम पर कर रही है इसका तोड़ क्या हो सकता है। मैंने खामोशी से पूजा के ख्यालात पढ़े। पता चला इसकी दादी माँ ने 1 घंटा पहले इससे फ़ोन पर राब्ता किया था और कहा था कि दरिया में स्नान करने के बाद फिर इससे फ़ोन करेगी। पूजा को चाहिए कि वो मेरी कड़ी निगरानी करे, मुझे हेलीपैड या साहिल की तरफ सिमरन के साथ ना जाने दे, वरना मैं फ़िज़ाई या समुद्री रास्ते से फ़रार हो जाऊँगा। अब 1 घंटा गुजरने के बाद वो फिर पूजा से फ़ोन पर बातें कर रही थी। गुस्से से कह रही थी, इस नमक हराम फरहाद ने मुझे दोबारा बूढ़ी बना दिया है। मैं दरिया में गुस्ल कर चुकी हूँ, मेरी जवानी वापस नहीं आ रही है। मैं इससे बुरी तरह इंतकाम लूँगी। दादी माँ गुस्सा थूक दो, अपने जजीरे की सलामती के लिए इसे दोस्त बनाए रखना ज़रूरी है। तुम इसे मंत्रों से इस तरह जकड़ लो कि वो यहाँ से कभी ना जा सके। इसे रोकने के लिए ज़रूरी है कि मेरा बुढ़ापा और मेरी कमज़ोरियाँ दूर हो जाएं। मैं एक जगह बैठकर कई घंटों तक मंत्र नहीं पढ़ सकती, जिस्म थक जाता है, हाफजा कमज़ोर हो जाता है, मैं पढ़ते पढ़ते भूल जाती हूँ। पूजा ने परेशान होकर कहा, यह तो तशवीश की बात है। आप काला अमल नहीं करेंगी तो वो यहाँ से चला जाएगा। मैं छोटे छोटे मंत्र पढ़ सकती हूँ। सिमरन के नाम का पुतला बनाकर मंत्र पढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए फरहाद की इस कमज़ोरी से खेल रही हूँ। वो सिमरन की खातिर हमारी बातें मानता रहेगा। जब इसका दिल सिमरन से भर जाएगा तो फिर वो हमारे दबाव में नहीं रहेगा। मैं इस वक्त तक मंत्रों का जाप करके अपनी जवानी और तवानाई हासिल कर लूँगी। तुम महल में कब आओगी? जब तक बुढ़ापे और कमज़ोरी से निजात नहीं मिलती, मैं यहाँ जंगल में रहकर तपस्या करूँगी और मंत्र पढ़ती रहूँगी। इसकी बातों से ये जाहिर हो रहा था कि वो जल्द से जल्द अपनी खोई हुई जवानी और तवानाई हासिल करना चाहती है, ताकि थकन और कमज़ोरी के बगैर मंत्रों का जाप कर सके। ये अजीब इत्तेफाक था। कायरा में आला बीबी से दुश्मनी करने वाली विच लेडी बिनते अमारा भी बूढ़ी और कमज़ोर हो गई थी। वो भी दादी माँ की तरह जवानी और तवानाई हासिल करना चाहती थी। काला जादू जानने वाली दोनों बूढ़ियाँ एक ही मरहले से गुजर रही थीं। आला बीबी की कोशिश थी कि बिनते अमारा दोबारा तवानाई हासिल ना कर सके, और यही मैं भी चाहता था। हम बाप बेटी एक जैसे हालात से गुजर रहे थे। मैंने सिमरन से कहा, तुम यहाँ रहो, मैं इस बुढ़िया की तलाश में महल से बाहर जाऊंगा। वो मुझसे लिपट कर बोली, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। दादी माँ को जिंदा पाकर पूजा मगरूर हो गई है। वो यहाँ मेरे साथ दुश्मनों जैसा सलूक करेगी, मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकूंगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं पूजा के दिमाग में जाता रहूंगा, इसे दुश्मनी नहीं करने दूंगा। पूजा तो क्या, इसकी दादी माँ भी तुम पर काला जादू नहीं करेगी। फिर भी आप सोचें, आपके बगैर मैं इतने बड़े महल में तनहा रह जाऊंगी। यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। वो दुरुस्त कह रही थी, लेकिन मैं इसे महल से बाहर अपने साथ नहीं ले जा सकता था। वापसी में रात हो सकती थी, इसके साथ जंगल में भटकना दानिशमंदी ना होती। मैंने इसे एक रिवॉल्वर देते हुए कहा, इसे रखो। पूजा दुश्मनी करे तो इसे जख्मी करो, हलाक करने की धमकी दो। मैं भी ख्याल खानी के जरिए तुम्हारे अंदर रहूंगा। मौजूदा हालात में तुम्हें हौसले से काम लेना चाहिए। आप वादा करें जल्दी वापस आ जाएंगे। मैंने कहा, इस बुढ़िया ने तुम्हारे नाम का जो पुतला बनाया है, मैं इसे तलाश करने जा रहा हूँ। इस पुतले को तोड़कर इन सुइयों को मिट्टी में दबाकर तुम्हारे खिलाफ होने वाले जादू को नाकाम बनाऊंगा। मैं इसे समझा बुझाकर महल से बाहर जाने लगा। पूजा ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने पूछा, क्या कहीं जाने पर पाबंदी है? हाँ, तुम हेलीपैड और साहिल की तरफ नहीं जाओगे। मैं यहाँ पाबंदियों में नहीं रहूँगा। नहीं रहोगे तो जाओ। महल के अहाते से बाहर निकलोगे तो सिमरन के बदन में फिर सुइयां चुभेंगी। मैं भी कुछ जोड़ तोड़ जानता हूँ। तुम मेरे साथ चलोगी तो सिमरन महल में महफूज रहेगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैंने इसे मुस्कुराकर देखा, फिर इसके जहन को जकड़ लिया। वो मुस्कुराकर बोली, आओ हम दादी माँ की तलाश में चलें। हमें कार में बैठकर महल के अहाते से बाहर आए। मैंने ड्राइव करते हुए पूछा, इस जजीरे में दरिया कहाँ से आ गया? वो बोली, एक पहाड़ी झरना नदी की सूरत में बहता हुआ समंदर से जा मिलता है। यहाँ से दाएं तरफ जंगल में चलो। क्या दादी माँ दरिया के किनारे होंगी? वो दादी है, तुम पोती हो, समझ सकती हो। अक्सर जादूगर दरिया के किनारे आग जलाकर तपस्या करते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। अभी तुम दादी माँ से क्यों मिलना चाहते हो? मैंने घने जंगल में पहुंचकर गाड़ी रोक दी, फिर उतरते हुए कहा, अपने मोबाइल से दादी माँ को मुखातिब करो। इसका दिमाग मेरी मुट्ठी में था। इसने राब्ता किया। दूसरी तरफ से दादी माँ ने पूछा, बोलो बेटी, खैरियत से हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको ढूंढने यहाँ जंगल में आई हूँ। हे भगवान, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं बुढ़ापे से निजात पाते ही महल में आऊंगी। तुम वापस जाओ। मैं इतनी दूर आई हूँ तो आपसे मिलकर ही जाऊंगी। तुम बहुत जिद्दी हो, आ जाओ। दरिया के किनारे हमने जो हिंदू हनुमान मंदिर बनाया था, मैं इसी मंदिर के सामने हूँ। वो तेजी से उधर जाने लगे। मैं इसे फासला रखकर इसके पीछे चलने लगा। जंगल के दरमियानी हिस्से से एक छोटा सा दरिया बहता था। इसे दरिया नहीं, छोटी सी नदी कहना चाहिए। इसके किनारे हनुमान मंदिर था। वो वहाँ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जलाकर जादूगरी के बहुत से लवाजमात के साथ पलथी मारे बैठी थी। पूजा को देखकर बोली, तेरे आने से मेरे मंत्र अधूरे रह गए हैं।
میں آج سورج ڈوبنے کے وقت سے صبح سورج کے نکلنے تک منتر پڑھتی رہوں گی تو میری جوانی اور توانائی مجھے واپس مل جائے گی۔ تمہیں جو کہنا ہے کہو اور واپس جاؤ، مجھے صبح تک مخاطب نہ کرنا۔ میں فون بند رکھوں گی اور نہ ہی تم دوبارہ یہاں آنا، میں خود ہی محل میں آؤں گی۔ پوجا نے میری مرضی کے مطابق کہا، آپ نے فرحات کو میرے سامنے جھکا دیا ہے، اب وہ میرے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے، اب تو اس کا باپ بھی تمہارے حکم پر چلے گا، اسی لیے میں نے سمرن کا پتلا بنا کر اسے عذاب میں مبتلا کیا تھا۔ وہ تمہاری نافرمانی کرے گا تو میں پھر سمرن کے بدن میں سوئیاں چبونے لگوں گی۔ آپ نے وہ پتلا کہاں رکھا ہے؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ فرحات یہاں آ کر کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے، اس کے باپ کو بھی کبھی وہ پتلا نہیں ملے گا۔ میں نے مندر کے پیچھے ایک بڑے سے پتھر کے نیچے اسے چھپا رکھا ہے۔ میں دبے قدموں مندر کے پیچھے آیا، وہاں ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس پتھر کو ہٹا کر دیکھا، وہاں کوئی پتلا نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ اپنی پوتی سے جھوٹ بول رہی تھی، یہ سمجھ گئی تھی کہ وہ خود نہیں آئی ہے، میں نے اسے وہاں بھیجا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی تم پتلے کی فکر نہ کرو، وہ قیامت تک وہاں نہیں پہنچ سکے گا جہاں میں نے اسے چھپا کر رکھا ہے، تم واپس جاؤ۔ میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، وہ مجھے دیکھ کر بولی، چھپنے کی کیا ضرورت تھی، پتھر کے نیچے دیکھا ہے۔ میں نے ناگواری سے کہا، تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں منتر پڑھ کر جوانی اور توانائی حاصل کرنے دوں گا؟ میں نے پہلی بار انیتا سکسینہ کا بڑھاپا دیکھا تھا، وہ بالکل چڑیل جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کہا، جو کرنا چاہتی ہوں کر گزرتی ہوں، ذرا سمرن کے اندر جان کر دیکھو۔ میں سمجھ گیا اس پر پھر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں۔ میں نے فوراً اس کے اندر پہنچ کر دیکھا، اس وقت وہ دونوں ہاتھوں سے پیشانی کو تھام کر چیخ رہی تھی، اس کے دماغ میں سوئیاں چبھ رہی تھیں، وہ تکلیف سے بے حال ہو کر مجھے پکار رہی تھی۔ میں نے تڑپ کر اس بڑھیا کو دیکھا، حاضر دماغی نے کہا، وہ سوئی اب بھی چبھ رہی ہے، تب ہی سمرن عذاب میں مبتلا ہو رہی ہے۔ اس طرح یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ پتلا ابھی اس بڑھیا کے پاس ہے، وہ اسے اپنے زانوں کے نیچے دبائے ہوئے تھی، اس کا ایک ہاتھ زانوں کے نیچے تھا۔ اس کا خیال تھا وہ مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ میں نے اسے ایک لات ماری، وہ چیخ مارتے ہوئے پیچھے کی طرف الٹ گئی۔ الٹتے ہی پہلے جہاں بیٹھی ہوئی تھی وہاں چھوٹا سا پتلا رکھا ہوا تھا، اس پتلے کی پیشانی پر ایک سوئی چبھی ہوئی تھی۔ میں نے جھک کر اسے اٹھایا، پھر اس کی پیشانی سے سوئی نکال کر پھینک دی۔ پوجا چیخ رہی تھی، تم نے میری دادی ماں کو لات کیوں ماری؟ وہ اپنی دادی ماں کو سہارا دے کر زمین سے اٹھا رہی تھی۔ میں نے دونوں کو لات ماری، پھر سمرن کے پاس پہنچ کر کہا، فکر نہ کرو، تمہارا پتلا میرے ہاتھ آ گیا ہے، میں نے پیشانی سے سوئی نکال دی ہے، اب تو تمہارے اندر چبھن نہیں ہو رہی ہوگی۔ وہ بولی، واقعی وقتی طور پر آرام مل رہا ہے، آپ نہیں جانتے، وہ چڑیل دوسرا پتلا بنا کر میرا جینا حرام کر دے گی، وہ میری وجہ سے آپ کو کمزور بناتی رہے گی، آپ اس سے جیت کر بھی ہارتے رہیں گے۔ وہ ریوالور کو اپنے سینے پر رکھ کر بولی، میں نہیں رہوں گی تو آپ اس چڑیل کا کام تمام کر سکیں گے، اس جزیرے سے باہر جا کر اپنوں کو تلاش کر سکیں گے۔ خدا حافظ میرے محبوب، میرے آقا۔ میں اسے خودکشی سے روکنے ہی والا تھا، اسی لمحے خیال خونی کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ پوجا نے ایک پتھر کھینچ کر مارا تھا، وہ میری پیشانی پر آ کر لگا۔ میں نے دونوں دادی پوتی کی گردنوں کو دبوچ کر اٹھایا، پھر دونوں کے سر ٹکرا دیے، وہ چیختی ہوئی زمین پر گر پڑی۔ ان سے ایک ذرا سی نجات ملی تو میں نے خیال خونی کی پرواز کی، سمرن کے پاس پہنچنا چاہا، لیکن سوچ کی لہریں بھٹکنے لگیں، اس کا دماغ مردہ ہو چکا تھا۔ وہ میری آزادی اور سلامتی کی خاطر قیامت کی نیند سو گئی تھی۔ میں غم و غصے سے لرز گیا۔ وہ دونوں بری طرح سہمی ہوئی تھی، وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگی۔ میں نے کہا، بھاگو، جہاں جزیرہ ختم ہوتا ہے وہاں تمہاری موت ہے، اور اس جزیرے سے باہر میری آزادی اور نئی زندگی ہے۔ دادی اور پوتی بری طرح سہمی ہوئی تھیں، مجھ سے دور بھاگ رہی تھیں، وہ مجھے محافظ بنا کر جزیرے میں لائی تھیں، میں ان کی موت بن گیا۔ اب خدا کے سوا کوئی انہیں بچا نہیں سکتا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ فرار کا راستہ نہیں ہے، میں دن رات موٹر بوٹ میں یا ہیلی کاپٹر میں سوار نہیں ہونے دوں گا۔ پھر یہ بھی اندیشہ تھا کہ وہ جان بچا کر بھاگ جائیں گی تو میں جزیرے پر قبضہ جما لوں گا، یہاں ٹیلی پیتھی کے ذریعے حکومت کرتا رہوں گا، ان دونوں اور انڈین آرمی کو یہاں قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ ان کے خیالات نے بتایا کہ وہ ساحل کی طرف جا رہی ہیں۔ وہ بوڑھی دوڑتے دوڑتے تھک کر گر پڑی تھی۔ پوجا نے اسے زمین سے اٹھاتے ہوئے پوچھا، دادی ماں کچھ کرو، وہ درندہ بن گیا ہے، ہم سے مروت نہیں کرے گا، ہمیں مار ڈالے گا۔ وہ تکلیف سے اٹھ کر کراتی ہوئی آگے چلتی ہوئی بولی، کسی طرح مجھے یہاں سے نکل جانا ہے، تم یہاں رہو گی، اسے پھر سے دوست بنانے کی کوشش کرو، اس کا ظلم برداشت کرو، میں کیرلا پہنچتے ہی تپسیا شروع کر دوں گی، 24 گھنٹے کے اندر بازی پلٹ دوں گی، تم کسی طرح اسے سنبھالتی رہو۔ وہ تو پہلے بھی میری طرف مائل نہیں ہوا تھا، سمرن کی موت کے بعد مجھ سے سخت نفرت کرتا رہے گا، شاید وہ مجھے مار ڈالے۔ میں نے سوچا تھا اس کے پتلے کے ذریعے اسے اذیتیں دے کر فرحات کو تڑپاتی رہوں گی، سمرن جتنا تڑپتی رہے گی فرحات اتنا ہی ہمارے آگے جھکتا رہے گا، لیکن اس کمینی نے خودکشی کر کے میرے جادو کو ناکام بنا دیا، ہمیں فرحات کے مقابلے میں بے بس اور کمزور بنا دیا ہے۔ بے شک سمرن نے میری آزادی، سلامتی اور خودداری کے لیے بہت بڑی قربانی دی تھی، اس کی محبت اور وفاداری کو میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا۔ وہ دونوں کشتی گھاٹ پر پہنچ گئیں،
وہاں کے ملاحوں نے انہیں دیکھتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے سر جھکا دیا۔ پوجا نے ایک ملاح سے کہا، یہ میری دادی ماں ہے، انہیں آرام سے موٹر بوٹ میں کیرالا کے قریب ساحل تک لے جاؤ، جلدی کرو۔ وہ ملاح قریب آیا۔ پوجا نے پوچھا، کیا تم نے سنا نہیں؟ اپنی موٹر بوٹ قریب لاؤ۔ اس نے اچانک ہی دادی ماں کو ایک زور کا تمانچہ رسید کیا۔ وہ دونوں سہم کر پیچھے ہٹ گئیں۔ اس نے گرج کر کہا، واپس جاؤ۔ دوسرے ملاحوں نے اپنے ساتھی سے کہا، رام اتار، تیرا دماغ چل گیا ہے، تو نے مالکن کی دادی ماں پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ پھر وہ ان کے قریب آ کر بولا، دادی ماں یہ گدھا ہے، ایک ہی گال پر تمانچہ مارتا ہے جبکہ دونوں پر مارنا چاہیے۔ اس نے بڑھیا کے دوسرے گال پر تمانچہ مارا، وہ لڑکھڑا کر گرنے والی تھی۔ پوجا نے سنبھالتے ہوئے کہا، دادی ماں میں سمجھ گئی، فرہاد ان کے اندر گھسا ہوا ہے، یہ تمہیں سمندری راستے سے نہیں جانے دے گا۔ وہ دونوں پلٹ کر وہاں سے محل کی طرف بھاگنے لگیں۔ اب بڑھیا میں دوڑنے کی تو کیا، چلنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ وہ ایک جگہ بیٹھ کر ہانپتے ہوئے بولی، ہے بھگوان، ہم اپنے ہی جزیرے میں اپنی ہی زمین پر مجرموں کی طرح بھاگ رہے ہیں، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ پوجا نے کہا، وہ ہمارا بدترین دشمن بن گیا ہے، سیکیورٹی افسر کے دماغ میں رہے گا، محل کے کسی بھی مسلح گارڈ کو ہمارا حمایتی نہیں بننے دے گا، ہم کہاں جائیں، چھپنے اور پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے سیکیورٹی افسر کو حکم دیا کہ وہ محل کے احاطے میں ایک چتا تیار کر کے سویرن کا آخری کریا کرم کرے، اور وہ میرے حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ ادھر میں کار ڈرائیو کرتا ہوا ان دادی پوتی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر زمین پر میرے سامنے اوندھی ہو گئی۔ بڑھیا نے کہا، تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، یہ سچ تسلیم کر لو کہ میں سمرن کو جان سے نہیں مارنا چاہتی تھی، اس کے ذریعے تمہیں مجبور بنا رہی تھی، اس کا زندہ رہنا میرے لیے بھی ضروری تھا۔ میں نے حقارت سے کہا، تم نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا، تمہاری دشمنی نے اسے میری خاطر مرنے پر مجبور کر دیا، وہ میری محبت میں جان سے چلی گئی، کیا تم اپنی پوتی کی خاطر جان نہیں دو گی؟ میں نے کار کی ڈگی سے رسیاں نکالی۔ پوجا نے مجھے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار ہاتھ رسید کیا۔ وہ چکرا کر زمین پر گر پڑی، پھر بڑھیا کی گردن دبوچ کر اسے ایک درخت کے موٹے تنے سے لگا کر کھڑا کیا۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، میں نے اس کی پٹائی کی، وہ کمزوری کے باعث مار برداشت نہ کر سکی، چپ چاپ کھڑی رہی۔ میں نے اسے درخت سے لگا کر رسیوں سے باندھ دیا، وہ گڑ گڑا رہی تھی، مجھے معاف کر دو، میں اس جزیرے سے چلی جاؤں گی، پھر کبھی واپس نہیں آؤں گی، تم پوجا کے ساتھ یہاں حکومت کرتے رہو۔ میں کار کے اندر سے پٹرول کا کین اٹھا کر لایا، پھر اس پر پٹرول ڈالنے لگا۔ وہ خوف سے چیخ رہی تھی۔ پوجا بھی آ کر مجھ سے لپٹ کر مجھے ایسا کرنے سے باز رکھنا چاہتی تھی، لیکن میں نے بڑھیا کو سر سے پیر تک اچھی طرح بھگو دیا۔ خالی کین کو ایک طرف پھینک دیا، پوجا کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اسے دھکا دے کر دور گرا دیا، پھر کار کے ڈیش بورڈ کے خانے سے ایک ماچس کی ڈبیا نکال لی۔ دونوں دادی پوتی حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگی۔ پوجا دوڑتی ہوئی آ کر میرے قدموں سے لپٹ گئی، رو رو کر کہنے لگی، میں اس جزیرے کی ملکہ بن کر رہنے کے لیے تمہیں یہاں لائی تھی، میں یہ جزیرہ تمہارے نام لکھ دوں گی، دادی ماں کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤں گی، تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں، دادی ماں کو زندہ نہ جلاؤ۔ میں نے ماچس کی ایک تلی نکال کر سلگائی، پھر کہا، میں نے اس خبیث بڑھیا کو سمندر میں ڈبویا، یہ زندہ واپس آ گئی، اب دیکھوں گا کہ جل کر راکھ ہونے کے بعد اس دنیا میں کیسے واپس آئے گی۔ میں نے جلتی ہوئی تیلی اس کی طرف اچھال دی، تیلی کا ننھا سا شعلہ فضا میں اڑتا ہوا بڑھیا کے پاس آیا، پھر یک بار کی آگ لگ گئی، وہ شعلوں میں لپٹ کر چیخنے لگی۔ پوجا اس سے دور کھڑی روتے ہوئے اپنے سر کے بال نوچ رہی تھی، اپنے کپڑے پھاڑ رہی تھی، اس کے ماتم کرنے سے آگ نہیں بجھ سکتی تھی۔ وہ چکرا کر گر پڑی، پھر ایسے ساکت ہو گئی جیسے دم نکل گیا ہو۔ مجھے ایسا ہی لگا کہ جیسے وہ مر چکی ہے۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ بڑھیا ایک بار سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبنے کے باوجود زندہ رہ گئی تھی۔ اس بار میں توجہ سے دیکھ رہا تھا وہ آگ کے شعلوں سے نکل کر آ سکتی ہے یا نہیں۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، سر ایک طرف ڈھلک گیا تھا، اس کے بدن کی بوڑھی کھال جل رہی تھی اور پگھل رہی تھی۔ وہ درخت سوکھا تھا، اس میں بھی آگ لگ گئی تھی، وہ بھی اسے جلا رہا تھا۔ پوجا زمین پر جیسے مردہ پڑی ہوئی تھی، وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی، روح سے خالی ہونے والے بوڑھے جسم کو نابود ہوتے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، تمہاری دادی ماں کو کالے جادو پر بڑا غرور تھا، اس کا انجام دیکھ رہی ہو، تم بہت دولت مند ہو، تمہارے پاس درجنوں مسلح گارڈز ہیں، لیکن دولت اور طاقت کام نہیں آ رہی ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے بولی، تم نے دادی ماں سے انتقام لے لیا، کیا مجھے بھی سزا دو گے؟ ہاں، مگر موت کی سزا نہیں دوں گا، تمہیں یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، تم یہاں بے یارو مددگار رہو گی، عدالت سے کیس جیتنے کے بعد بھی انڈین آرمی تمہیں یہاں سکون سے رہنے نہیں دے گی۔ میں کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ محل کے احاطے میں سمرن کی چتا کو آگ لگ چکی تھی، اس وفا کی دیوی کی آخری رسمیں ادا ہو چکی تھیں۔ میں کشتی گھاٹ پر آ گیا۔ تمام ملا مجھے دیکھ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ایک ملا سے کہا، مجھے کوچین کی بندرگاہ تک پہنچا دو، پہلے موٹر بوٹ اچھی طرح چیک کر لو۔ اس نے کہا، ابھی میں چیک کر رہا تھا، ٹینکی فل ہے، آپ آ جائیں۔ میں اس موٹر بوٹ میں سوار ہوا۔ اس ساحل سے دور جاتے وقت مجھے یوں لگا جیسے برسوں تک قید رہنے کے بعد آزادی حاصل ہوئی ہے۔
اب میں آزادی سے اپنے لہو کے رشتوں کو تلاش کر سکتا تھا۔